تو صدق کے دل سے قربانیاں کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما حاضر الاضاحی، یہ قربانیاں کیا چیز ہے، ان کا کیا اجر ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانیاں۔ اور صرف اتنا نہیں ہے کہ سنت کا ثواب ملے گا، بلکہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بکل شعر حسنۃ، اللہ تعالیٰ اس قربانی کو اتنے عروج پہ لے جاتا ہے، فرمایا کہ ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرماتا ہے، ہر بال کے بدلے۔ اور وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا وَقُرُونِهَا، یہ قیامت کے دن اٹھے گا نا جانور، اس کے سینگ بھی سلامت، اس کے جوڑ بھی سلامت، اس کے پیر بھی سلامت، اس کے جناب بال بھی، اس کے ناخن بھی سلامت، یہ اٹھے گے سواری کی صورت میں۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ صرف کے دل سے گردن پہ چھری چلاتا ہے نا، ابھی خون نیچے گر رہا ہوتا ہے بلکہ زمین پہ ابھی پہنچتا نہیں ہے، تو وہ بندہ جو خلوص نیت سے قربانی کرتا ہے، خون زمین پہ بعد میں پہنچتا ہے، پہلے اللہ کی بارگاہ میں وہ جانور اور اس کو قربان کرنے والی کی یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اس کے ہاں تو دیر نہیں ہے، وہاں تو یہ سسٹم نہیں ہے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، وہاں پہ تو یہ نہیں ہے کون امیر ہے کون غریب ہے، وہاں پہ تو یہ نہیں ہے کہ کون کس برادری سے تعلق رکھتا ہے، یہ چیزیں وہاں پہ نہیں دیکھی جاتی۔ وہاں پہ صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندے کے دل میں خلوص کتنا ہے، وہ کتنا تقرب میرا چاہ رہا ہے، وہ کتنی محبت سے میری بارگاہ میں قربانی پیش کر رہا ہے۔ گوشت کے مقابلے نہیں ہونے چاہیے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی فطرت کو دبا دینا چاہیے، انا تکبر غرور ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ گردن پہ چھری چلا کے ساتھ کچھ اپنی چیزیں بھی قربان کرنی ہوتی ہے، انانیت کو قربان کرنا ہوتا ہے، تکبر کو قربان کرنا ہوتا ہے، ہر دھرمی کو قربان کرنا ہوتا ہے، یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ درد دیتی ہے۔ صرف گردن پہ چھری چلانا، جانور کو ذبح کر دینا اور پھر اس کی کھال اتار کے گوشت تقسیم کر لینا اور کھا لینا، صرف اتنی ہی قربانی کا مقصد نہیں ہے۔ قربانی کا مقصد یہ بھی ہے جو میں ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا یہ تمہارے دادا جان حضرت ابراہیم کی سنت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے نہیں کیے۔ تو ایک ساتھی کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا رسول اللہ اتنے تو بال ہوتے ہیں، خصوصاً جو بھیڑ ہوتی ہے دمبا اس کی تو عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، اتنے زیادہ بال ہوتے ہیں، تو کیا علیحدہ سے سوال کیا مسعود ہو یہ اون کا کیا ہوگا، یہ اون جو ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کیا دینے والے کی خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ جب وہ کسی ایسے جانور جس کے بال تھوڑے ہیں ان کے بدلے میں اگر ہر بال کے بدلے میں ایک ہی دے سکتا ہے، تو ان کے مقابلے ہر بال کے مقابلے ان کی اللہ نے کیا عطا فرمایا ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے محبوب نے فرمایا سب میں دعایاکم فإنہا مطایاکم یوم القیامہ، اپنی قربانیاں موٹی تازی قربانیاں کیا کرو، بڑی پتلی نہ کیا کرو، موٹی تازی قربانی ہونی چاہیے، کیونکہ فإنہا مطایاکم یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن پر یہ سواریاں ہو رہی ہیں، جنہوں نے سوار ہو کر اسی قبرستان کو اٹھ کے بنانے معاشرے جانا ہے۔ قبرستان سب سے پہلے تو سور پھونکا جائے گا، جو زندہ ہوگی وہ مر جائے گا، اب کائنات میں اللہ کے نام کے علاوہ کوئی چیز زندہ باقی نہیں رہے، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل دوسرا سور پھونکیں گے، تو جتنے اس وقت مریں گے اور جتنے پہلے مر چکے ہوں گے وہ سارے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، سارے زندہ ہو جائیں گے۔ آپ اپنی اپنی قبر کے سرانے دیکھیں گے سواریاں کھڑی ہوں، اس لیے کوشش کریں ایک تو قربانی کریں، اور قربانی نہ کرنے کی وعید بھی آئی ہے، فرمایا من کان لہ ساعۃ فلم یضحک فلم یکن مصلی، حضور کی حدیث ہے، فرمایا جو بندے کے پاس حیثیت ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے قربانی کرنے کی لیکن نہیں کرتا، قربانی نہیں کرتا، جان بوجھ کے، حضور نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اتنا سخت حکم ہے، اگر یہ ایسی فرلو چیز ہوتی ٹھیک ہے کوئی کر لے کوئی نہ کر لے تو اتنی سخت وعید نہ آتی، اتنا سخت حکم نہ آتا۔ فرمایا جس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، حضور نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ، وہ ہمارے مصلی کے قریب، فرمایا یقرب مصلی نہ، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ۔ یہ حالت ہے ہمارے ہاں، آپ دیکھ لیں معاشرے ساری دنیا کے کام بندہ کر لیتا ہے اور سارے سسٹم چلا لیتا ہے، قربانی آئے تو بندے کے پاس اتنے ہیلے بہانے ہوتے ہیں کہ اللہ مان اللہ دی۔ تو قربانیاں خلوص کے ساتھ اچھی سے اچھی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کریں۔ جانور کے اندر بہت ساری چیزیں حرام ہیں، تقریباً 7 اس کے 7 حصے وہ حرام، ان کو قربان کرنے کے بعد نکالا جائے،
اور جو باقی صاف گوشت بچتا ہے اس کو 3 حصوں میں بانٹ کے ایک اپنے لیے رکھ لے، ایک دوستوں اور رشتے داروں کے لیے وقف کر دے، اور تیسرا غربا اور مساکین میں تقسیم کر۔ 3 حصے قربانی کے گوشت کے کرے اور یہ تقسیم کرے۔ ہوجری کے متعلق ہم جو رضوی لوگ ہیں، فتاوی رضوی شریف میں باقاعدہ اس کے بارے میں موجود ہے کہ ہوجری جو ہے یہ مقبول تحریمی ہے۔ جو پرانے لوگ کھاتے ہیں نا وہ تو ہماری بات سننا ہی نہیں گوارا کرتے، کیونکہ ہمارے اندر ایسا اسلام بھرا گیا ہے کہ کوئی بندے ہماری بات مسئلے کی بات ہم کریں تو کہتے ہیں یار پہلے ایسا چل رہا ہے، بھائی پہلے ایسا چل رہا ہے تو پھر آپ چلتے ہیں، ہمارے پھر پیٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں علم دیا، ہم نے آپ تک پہنچایا، ماننا آپ کا کام ہے، ڈنڈا تو ہمارے پاس ہے نہیں، ویسے منگوایا ہوا ہے لیکن ابھی استعمال نہیں کیا، تو یہ تو آپ نے خود عمل خود کرنا ہے۔ ہم نے بتانا ہے کہ یہ ہوجری جو ہے یہ مقبول تحریمی ہے، اس کو بہتر ہے نہ کھایا ہے۔ کتنا کوئی دوسرا جو ہوتا ہے اس کو کیوں نہیں استعمال کرتا؟ باقی آپ کہیں گے فلان کھاتا ہے تو فلان تو بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں، دنیا کھاتی ہے، دنیا بہت ساری چیزیں کھاتی ہے۔ باپ میں آپ کیا مثال دوں؟ یہاں پہ دیہات ہے، شہروں میں ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ دنیا کیا کیا کھاتی ہے، تو دنیا کو چھوڑے آپ شریعت پہ عمل کریں تو اس کے بارے میں بھی حکم آپ کو معلوم ہوتا۔ جانور جب قربان کرنے لگے اس کو خوب پیار دیں، بڑا جانور ہے تو سارے حصہ دار حاضر ہو، چھوٹا جانور ہے تو جو جس کی طرف سے ہے کوشش کریں کہ اس کے اوپر پیار سے ہاتھ پھیر لیں، نہیں تو ہاتھ نہیں پھیرا جاتا۔ بعض اوقات ایسے جانور ہوتے ہیں جو کرتے ہیں تو کم از کم اس کے پاس حاضر ہو قربانی کے۔ قربان چوری چلانے والا شخص کوئی بات نہ کرے سوائے 2 باتوں کے، ایک وہ دعا مانگے اللہم مین کا والا کا، حضور نے یہ دعا مانگی اللہم مین کا والا کا، ایسے لمبی دعا اتنی بجا تو وجہ الذی فطر السماوات والارض وہ آپ پائیں گے نہیں، میں آپ کو شارٹ کٹ دعا بتا رہا ہوں۔ اللہم مین کا والا کا، اے اللہ تیری طرف سے ہے اور تیرے لیے ہے، تیری طرف سے ہے اور تیرے لیے۔ اللہم مین کا والا کا بہت آسان لفظ ہے، اللہم مین کا والا کا، اور آگے پڑھ رہے ہیں بسم اللہ اللہ۔ بعض بندے کہا کہ مجھے جنازے میں بندے نے سوال کیا کہ جی یہ جب قربانی کا جانور کرتے ہیں تو یہاں پہ وہ تکبیریں پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، میں نے کہا وہ تکبیریں وہاں پہ نہیں پڑھتے، وہاں پہ یہی تکبیر پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ، یہی تکبیر پڑھیں، ایک دفعہ پڑھنی کم از کم واجب ہے، اگر نہیں پڑھی تو جانور حلال ہی نہیں ہوگا۔ اور سارے لوگ وہاں پہ ٹپوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت اللہ کی یاد کیا کریں، اپنے اپنے حصے کی اپنی طرف سے دعا مانگے۔ ہم ایسے مسلمان ہیں ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی ابھی تک کہ ہمیں مانگنا کیا، مانگنا اللہ سے ہے، اور مانگنا بھی اپنے دل میں ہے کہ یہ مانگنا ہے، لیکن مانگ نہیں سکتے، یہ ہماری حالت ہے۔ اب تک ہم یعنی 40 50 60 سال تک اس حیثیت سے پہنچے کہ ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی، تو دعا آپ نے مانگنی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ امام مسجد جا کے آپ سے دعا منگوائے کہ یہ مانگے، اس نے آپ کو گائیڈ کرنا ہے کہ یار خدا تعالیٰ سے مانگے۔ اب مانگنے کا ہر بندے کا اپنا طریقہ ہے، کوئی کس انداز سے مانگتا ہے، کس انداز سے مانگتا ہے۔ اللہ سے مانگنا کوئی ضروری نہیں ہے، عربی نہ ہے تو اردو میں نہیں مانگ سکتے، پنجابی نہیں مانگ سکتے، مانگ سکتے۔ تو دعا مانگے اللہم لاکا وبین کا، جانور کے اوپر کھڑے ہو کے، اور تکبیر ضرور پڑھے، سارے پڑھے جو کھڑے ہوئے ہیں، نہیں تو جو ذبح کرنے والا چھری ہاتھ میں پکڑنے والا ہمارا شخص ہے وہ تو ضرور پڑھے گا، نہیں پڑھے گا تو جانور ذبح نہیں ہو، حلال نہیں۔ بسم اللہ اللہ، گردن پہ جانور کو قبلہ رخ ضرور لٹائیں، قبلہ رخ ہو کے اس کا حلال کریں۔ ہاں درمیان میں اگر جانور کوئی تڑپتا ہے اور گر جاتا ہے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن اس کو قبلہ رخ ہو کے تیز چھری سے اس کو زیادہ کریں، اس کو تکلیف نہ، اس سے پہلے اس کو پانی پلائیں، اس کو پورا پیار دیں، اس کی عزت کریں، احترام کریں۔